کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ گواہ لائیں۔ حضور فرماتے ہیں گواہ چاہیے۔ کچھ وقت بھی نہیں گزرنا تھا کہ ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس سبا سے کہتے ہیں اے سبا تجھے گواہ چاہیے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے گواہ چاہیے۔ تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں کہ تجھے گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اتنے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں اتنے میں اس گھوڑے کا سودا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اب اسے بھی نکلنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے گھوڑا حضور کو دے کر، اب رقم بھی دے دی سب کچھ ہو گیا، وہ نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے، حضور جب مجمع جانے لگتا ہے تو خزیمہ بھی جانے لگتے ہیں، تو حضور حضرت خزیمہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے خزیمہ جب میرا اس سے سودا طے پایا، جب تم نہیں دے لیکن تم نے گواہی دی، تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تو گھوڑا ہے، آپ نے کہا رب ہے ہم نے مان لیا رب ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا بات۔ رب کو دیکھا تو نہیں، آپ نے کہا رب ہے ہم نے مان لیا رب ہے۔ بے شک، تو اس کے اوپر شاعر نے لکھا کہ نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ کیے جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر حضور نے جب مجمع جا رہا نا تو حضور نے مجمع کو روکا اور کہا اے لوگو کسی عدالت میں کسی کچہری میں اگر گواہ مانگتے ہیں تو میری شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 گواہ لاؤ، لیکن جہاں میرے خزیمہ کی گواہی ہوگی وہاں ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگی۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے اور آیت مبارکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک میں بھی ان کی صحابیت آئی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ حضرت عمر خطاب جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ عمر کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے، عمر چراغ جنت ہے، اور اے لوگوں جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ اور وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا۔ اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ 5000 فٹ کی بلندی پہ غار سور ہے، یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ 5000 فٹ کی بلندی پہ حضور کو اپنے کاندھے پہ لیے چڑھے جا رہے ہیں۔ اور جب غار سور میں نا رسول اللہ آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، آپ کی ایڑی پہ سانپ ڈسے جا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش ہونے نہیں دیتے، یعنی ہلنے نہیں دیتے۔ آپ کو جب آپ کی آنکھ سے ڈیلے سے آنسو حضور پہ آیا تو کہتے ہیں کہ حضور بیدار ہوئے دین سے اور پوچھا اے صدیق اے اکبر بتاؤ کیا ہوا؟ آپ ایک ہی الفاظ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرا قبیلہ آپ پر قربان، میرا گھرانہ آپ پہ قربان، میرے والدین آپ پہ قدموں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ بس اتنا کہنا تھا، رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب مولا علی کی ولایت ہوئی، آپ باب ولایت ہیں، آپ کی ولایت کعبۃ اللہ میں ہوئی، تو جب آپ کی ولایت ہوئی نہ آپ آنکھیں کھول رہے نہ دودھ پی رہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ گئے نا تو آپ کے چچا نے کہا نہ یہ آنکھیں کھولتا ہے نہ یہ دودھ پیتا ہے، تو حضور نے فرمایا چچا آپ کو کیسے معلوم کہ کیسے آنکھیں کھولے گا، کیسے دودھ پیے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گود میں لیا نا تو ہم نے پہلے علی نے آنکھیں کھول کے رسول اللہ کا دیدار کیا، آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈالی، ایک میں آتا ہے لعاب دہن ڈالا، اب لعاب دہن ڈالے زبان مبارک ڈالی، گئے تو لعاب دہن، میں نے کہا جو مولا علی کو افضل جانتے افضل البشر صدیق سے، میں نے کہا جو لعاب دہن مولا علی کی زبان میں ڈالا وہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ اور اتنے عاشق رسول تھے کہ آپ کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس پر لے جانا، وہ سامنے رکھ دینا، عرض کرنا کہ آپ کا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہے، اگر روضے اقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے قرب میں یعنی قریب مدفن کر دینا، اور اگر نہ کھلے دروازہ تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں مدفن کر دینا۔ کہتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا نا
تو آپ کو